الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز ماں اور بہنوں، مولا ذوالمنن کے بے پایا لطف و کرم سے ہم اور آپ ماہ رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں کو جی رہے ہیں جس کے لیے اسلاف مسلسل 6 مہینے تک دعائیں کیا کرتے تھے اور رب ذوالجلال سے یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں ماہ مبارک کی ساعت، ماہ مبارک کی گھڑیاں، ماہ مبارک کی ایام و لیالی نصیب فرما دیں.
یہ وہ ایام ہیں جن کے لیے سلف یہ کہا کرتے تھے اللہم سلمنا لرمضان وسلمہ لنا وتسلمہ منا متقبلا، کہ اللہ اے رب تو ہمارے سانسوں میں اتنی برکت دے، ہماری عمر میں اتنی سانسیں نصیب فرما کہ ہم ماہ رمضان کی مبارک ساعت کو پالیں، وسلمہ لنا، اور جب رمضان ہمیں مل جائے تو ہمیں ہمارے رمضان کو، ہمارے رمضان کے روزوں کو، ہمارے رمضان کی عبادتوں کو ان سارے چیزوں سے بچا کر رکھ جس سے رمضان کے روزے خراب ہونے کا ڈر ہے، وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا مُتَقَبَّلًا، اور جب رمضان کے اختتام قریب ہو جائے، جب رمضان ختم ہونے لگے تو بار الہ تو اس رمضان کے روزوں کو اور جملہ عبادات کو تو شرف قبولیت سے نواز دیں۔ یہ سلف کی دعا ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، یہ وہ مبارک ایام ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے ابتدا پر صحابہ اکرام سے کہا کرتے تھے، بشارت کا لفظ حدیث میں وارد ہے کہ آپ بشارت دیا کرتے تھے اور کہتے تھے قد اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے، شہر مبارک، جسے رب ذوالجلال نے بابرکت بنایا ہے، جسے اللہ رب العزت والجلال نے بابرکت بنایا ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، جس کے روزوں کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے، تفتح فیہ ابواب الجنان، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب النیران، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایسی رات ہے، جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، من حرم خیرہا فقد حرم، اور جو آدمی، جو بندہ، جو مسلمان اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہا، وہ در حقیقت ہر طرح کی خیر و برکت سے وہ محروم رہا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس رمضان کے ابتدا پر صحابہ اکرام کو بشارت دیتے تھے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جیسے ہی اس کا چاند طلوع ہوتا ہے، امام ترمذی نے اپنے جامع میں اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ذکر کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے کہ اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، جیسے ہی رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ ہے کہ فتحت، عربی میں فتح کا مطلب بھی کھلنا ہوتا ہے، لیکن یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ فتح، یہ مبالغہ اور اس میں مزید تاکید کے لیے آپ نے اس لفظ کو استعمال کیا کہ بالکل مکمل طور سے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ جنت کے دروازہ کھلنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے بارہا اس حدیث کو سنا ہے، جنت کا دروازہ کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، ایک اہل سنت والجماعت کے فرد ہونے کی حیثیت سے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ جو ایسے مسائل وارد ہوئے ہیں ان پر ہم ویسے ہی ایمان رکھیں۔ اگر حدیث میں یہ آیا ہے کہ جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو جنت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے، اور جنت ابھی موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ جنت قیامت کے بعد قائم ہوگی اور جب ہی جزا اور سزا ہوگی تو اس کے بعد لوگ جائیں گے، بلکہ جنت ابھی موجود ہے، اور بہت ساری ایسی روحیں ہیں جیسے شہداء کی اور دوسرے حدیث میں وارد ہے کہ ان کی روحیں جنت میں جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہو رہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا کان اول لیلۃ من رمضان فتحت ابواب الجنہ، جیسے دروازہ مکمل کھولا جاتا ہے ویسے ہی جنت کا یہ دروازہ بھی کھول دیا گیا ہے۔ قاضی عیاض اور دوسرے لوگوں نے اس حدیث کی شرح میں یہ ذکر کیا کہ ہمارا عقیدہ اس بات پر ہے کہ جنت کا دروازہ کھول دیا گیا، لیکن اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے گویا کہ یہ اس بات کا اشارہ ہے، یہ اللہ کی جانب سے اس بات کی بشارت ہے کہ اب دروازہ کھول دیا گیا ہے، اب دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ جو مسلمان جسے ماہ مبارک کی یہ ساعت، یہ گھڑیاں ملی ہیں اور وہ جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ جنت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے، اس شیطان کے شر کو کم کر دیا گیا ہے۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النِّيرَانِ، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل،
وہ یا باغی الشر اقصر، کہ اے بھلائی اور خیر کے چاہنے والے آگے بڑھو، اور جو برائیوں میں اپنی پوری زندگی گزار رہے، پورا سال جس کا برائیوں میں گزر رہا ہے، اب باز آ جاؤ، اب باز آ جاؤ۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اب اسی پر رک جاؤ، ایک نئی زندگی گزارنے کا عزم کرو، ایک نئی زندگی گزارنے کا عزم کرو، کیونکہ یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں وَلِلَّهِ يُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ جیسے ہی رمضان کا چاند طلوع ہوا، یہ اللہ کی جانب سے ہے کہ ہر رات مسلمانوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے۔ تو کون ہے وہ خوش نصیب جس کی گردنیں جہنم سے آزاد ہو جائے، اور کون ہے وہ بدبخت جو ماہ مبارک کے آنے کے بعد بھی اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد نہ کر سکے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں یہ بھی ذکر کیا، جسے علامہ البانی نے صحیح کہا ہے رحمہ اللہ، کہ ہر مسلمان کا ان لکل مسلم فی کل یوم ولیلۃ دعوۃ مستجابہ، کہ رمضان کے ایام میں ہر مسلمان کے لیے دن و رات میں ایک دعا اس کی قبول ہوتی ہے، ہر دن کے لیے اس کی ایک دعا ہے جسے اللہ رب العزت والجلال رد نہیں کرتا ہے۔ ان لکل مسلم، اور یہ ہر مسلمان کے لیے، فی کل یوم ولیلہ، ہر دن و رات میں دعوت مستجابہ، ایک دعا ایسی ہے جو وہ قبول کر، جسے اللہ سبحانہ و تعالی شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ تو جب رمضان کا یہ چاند طلوع ہوتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اس کی قدر و منزلت کا اندازہ کریں، اس کے قدر و منزلت کا اندازہ کریں، کیونکہ یہ پل بڑے محدود ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت والجلال نے رمضان کے روزے کی فرضیت کا اعلان کیا، اور یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا۔ اب کوئی آپشن نہیں ہے کہ جو آدمی چاہے تو روزہ رکھے، چاہے تو نہ رکھے۔ ابتدائی وقت میں جب روزہ فرض کیا گیا تھا تو یہ آپشن تھا کہ جو چاہے تو روزہ رکھے، اور جو چاہے تو طاقت و قوت کے باوجود روزہ نہ رکھے اور کسی مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے اگلی آیت نازل کیا اور فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو آدمی اب ماہ مبارک کو پالے گا اسے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ یہاں پہ اس لفظ کے ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ یہ 14 گھنٹہ 15 گھنٹہ سخت گرمی کی شدت میں پیاس کو برداشت کرنا، اس میں تم انوکھے نہیں ہو، یا یہ امت انوکھی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت والجلال نے پہلے کے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا تھا۔ یہ اس کے بندگی کا ایک انداز ہے، لعلکم تتقون۔ اور یہ اتنی سخت عبادت کا مقصد یہ کہ ہمارا دل پاک صاف ہو جائے، ہمارا دل پاک و صاف ہو جائے، اس میں اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اور اس کی خشیت پیدا ہو جائے۔ بندہ سال کے 11 مہینے اس رمضان کے گزارنے کے بعد جب گناہ کے لیے آمادہ ہو، گناہ کے لیے آگے بڑھے، تو اس کے اندر ایسا ملکہ پیدا ہو جائے کہ وہ تقوی، اس کے دل کی یہ کیفیت اسے پکڑ کر پیچھے کھینچ لے، اور اسے یہ کہے کہ رمضان میں تم نے 30 دنوں تک، رمضان کے 29 یا 30 دنوں تک تم نے اپنے رب سے یہ عہد و پیمان کیا تھا کہ آج ہم تیری رضا کے خاطر ہم جائز چیزوں کو ترک کر رہے ہیں، ہم کھانے پینے جیسی جائز اور مباح چیزوں کو ترک کر رہے ہیں، بیوی کے پاس جانا جو جائز ہے ہم اسے ترک کر رہے ہیں۔ تو تیری رضا کے خاطر ہم پورے سال جو بھی برائی اور منہیات کے راستے ہیں، سیئات کے جو بھی راستے تیری نافرمانی سے ہو کر گزرتے ہیں، ہم مولا تیری بارگاہ میں یہ عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ہم آج کے بعد ان راستوں میں سے کسی بھی راستے سے نہیں گزریں گے۔ تو آدمی کے دل کے اندر ایسا ملکہ پیدا ہو جائے جو اسے پکڑ کر پیچھے کھینچ لے کہ لعلکم تتقون، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف اور اس کا تقوی اور خشیت پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے اس روزے کو فرض کیا تھا، لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ جو قدر و منزلت کی بات ہے کہ آدمی یہ اندازہ کرے کہ اللہ رب العزت والجلال نے گنتی کے اس چند دن کا روزہ ہمارے اوپر فرض کیا تھا، جسے قرآن نے شہر کامل سے تعبیر نہیں کیا کہ ایک مہینے کا مکمل ایک مہینے کا روزہ ہے، بلکہ اللہ نے کہا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ کس قدر برق رفتاری کے ساتھ، تیزی کے ساتھ رمضان کے یہ دن گزرتے ہیں۔ ایک مہینہ گویا کہ ایک ہفتہ، ایک دن گویا کہ ایک پل، اور آدمی دیکھتے دیکھتے ماہ مبارک پورا گزر جاتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے
اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایام معدودات، گنتی کے یہ چند دن ہیں، لیکن گنتی کے اس چند دن کا انسان کے اخروی زندگی پر کس قدر اثر ہو سکتا ہے ہم اندازہ کریں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کو سن کر ہم اندازہ کریں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دربار میں دو آدمی بیک وقت ایک ساتھ اسلام لے آئے۔ اس کے بعد ان دونوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کیا، غزوات میں شرکت کی، اس میں دو میں ایک آدمی پہلے کسی غزوے میں شہید ہو گئے، اس کے بعد دوسرے آدمی کو موقع ملا اور وہ ایک سال بعد مزید ایک سال زندگی گزار کر انہیں شہادت ملی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، دونوں آدمی کو میں نے خواب میں دیکھا، اور یہ دیکھا کہ دونوں کے درجات میں بہت فرق ہے، دونوں کے درجات میں بہت فرق ہے۔ کہتے ہیں میں نے صحابہ اکرام سے اپنا یہ خواب، اپنا یہ واقعہ ذکر کیا، لوگوں نے بڑا تعجب کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ خبر پہنچی، آپ نے جو لفظ استعمال کیا وہ سنیے اور اندازہ کیجئے کہ گنتی کے ان چند دنوں کی انسان کے اخروی زندگی پر کیا اثر ہے۔ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ اکرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے کہا کہ الیس قد مکث بعدہ سنہ فادرک رمضان وصام، کیا ایسا نہیں تھا کہ اس بندے کو مزید ایک سال رمضان کا ملا، مزید ایک سال رمضان کا ملا اور اس نے رمضان کا روزہ رکھا؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ ایک سال اسے رمضان کا موقع ملا، رمضان نے اس نے اپنے دامن کو نیکیوں سے بھرا؟ وصلی فی السجدہ فی السنۃ سجدۃ کذا وکذا، مزید اسے ایک سال میں نمازوں کا موقع ملا۔ فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، جب ایسا ہے تو دونوں کے درجات میں اتنا ہی فرق ہے، دونوں کے درجات میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان فرق ہے۔ تو یہ گنتی کے چند دن ہیں، لیکن گنتی کے چند دنوں کا ایک انسان کے اخروی زندگی پر بہت گہرا اثر ہے، اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ اسے ایک سال مزید موقع ملا؟ تو آدمی اس کی قدر و منزلت کا اندازہ کرے اور یہ سوچ کر ماہ رمضان کے ان پلوں کو گزارے کہ یہ رمضان یہ زندگی کا آخری رمضان ہے، یہ رمضان کی یہ گھڑیاں، یہ مبارک پل، یہ رمضان یہ زندگی کا آخری رمضان ہے۔ یہ اللہ رب العزت والجلال کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ رب ذوالجلال کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کس کی سانسیں وفا کریں گے اور اسے مزید رمضان گزارنے کا موقع ملے گا۔ کتنے ایسے لوگ تھے ہمارے اعزاء و اقربا میں، ہمارے خاندان اور گھرانوں میں، جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، جن کی تمنائیں اور آرزویں تھی کہ اگلے سال رمضان میں ہم یہ کریں گے، ایسے کریں گے، اس طرح گزاریں گے، لیکن آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہے۔ تو رمضان کے یہ پل، رمضان کے یہ ایام، یہ ہم سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ایام معدودات، یہ گنتی کا یہ چند دن ہے، اور یہ چند دن ہر مسلمان یہ سوچ کر گزارے کہ یہ چند دن اس کے زندگی کے آخری چند دن ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے ترغیب دی کہ آدمی رمضان میں اپنے دامن کو نیکیوں سے بھرے، اپنے دامن کو نیکیوں سے بھرے، اور اسی لیے اتنی مہلت دی گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بشارت دی کہ صفدت الشیاطین، شیطان جکڑ بند کر دیا جاتا ہے، شیطان جکڑ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس پر بھی ہم ایسے ہی عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں کہ شیطان جکڑ بند کر دیا جاتا ہے، لیکن ایک سوال دماغ میں تب آتا ہے کہ اگر شیطان جکڑ بند کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد بھی بہت سے ایسے ناکام و نامراد ہیں جو برائیوں کے کام کو انجام دیتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے ایسے بھی ناکام و نامراد ہیں جو رمضان کے دنوں کے آنے کے بعد بھی برائیوں کے کام کو کرتے ہیں؟ تو کیا شیطان جب جکڑ بند ہو گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، تو کیا اس کے بعد کیسے برائیوں کو انجام دے رہا ہے؟ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس اشکال کا جواب دیا اور کہا کہ شیطان کو یا تو حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ مردۃ الشیاطین، جو بڑے بڑے شیطان ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے، اور یا تو بعض روایات میں یہ آیا کہ مطلق شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ شیطانوں کے بند کرنے کے باوجود لوگ برائیوں کو کرتے ہیں، بعض لوگ، کیونکہ ان کا نفس ہی خبیث ہو چکا ہے، ان کا نفس ہی خبیث ہو چکا ہے۔ وہ اس طرح برائیوں میں پورا سال گزارتے ہیں کہ ان کا نفس برائیوں کا عادی ہو چکا ہے، وہ چاہ کر بھی برائیوں کو نہیں چھوڑ پا رہے، وہ چاہ کر بھی اللہ کے جو سیئات کے راستے اسے ترک نہیں کر پا رہے۔ تو اس میں قصور شیطان کا نہیں بلکہ اس کے اپنے نفس سے کا ہے، جس نفس کی برائی پر تربیت اس نے پورے سال کی، آج وہ نفس برائی کا عادی ہو چکا ہے۔ اسی طرح انسانوں میں بھی بہت سارے شیطان ہیں،
انسانوں میں بھی بہت سارے شیطان ہیں جو انسانوں کو، جو خود کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور انہی کا کیا دھرا ہوتا ہے کہ رمضان کے بابرکت ایام میں بھی بعض لوگ برائیوں کو انجام دیتے ہیں۔ تو شیطان تو بنے، لیکن انسان کا نفس جب برائیوں پر عادی ہو جائے تو پھر اس کا علاج مشکل ہوتا ہے، اور اسی علاج کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے رمضان کا روزہ فرض کیا تھا کہ یہ تقوی آپ کو پیدا کرے گا انسانوں کے دلوں کے اندر۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں چیزوں کو دل کے عمل سے جوڑا۔ آپ نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بڑی آسان سی بات ہے کہ جو آدمی رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت سے رکھے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کی ساری چھوٹی چھوٹی جو صغائر ہیں، چھوٹی گناہیں سب معاف کر دی جائیں گی۔ ذرا آپ اپنے آپ سے سوال کر دیے کہ یہ ایمان کہاں ہے؟ یہ ایمان کہاں ہے؟ احتساب، ثواب کی نیت، اخلاص، خلوص و للہیت، یہ کہاں ہے؟ ہم ظاہر میں نمازوں کو پڑھ رہے ہیں، ظاہر میں قیام اللیل سے اپنی راتوں کو آباد کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنے آپ سے اس کیوں کا جواب طلب کیا کہ ہم رمضان کا روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ راتوں میں ہم اپنے پیروں کو کیوں تھکا رہے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ قیامت کے دن ایسے بھی ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السہر، کہ بہت سارے ایسے بھی روزے دار ہوں گے، بہت سارے ایسے بھی روزے دار ہوں گے جنہیں بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے، اور بہت سارے ایسے بھی عبادت گزار ہیں جو راتوں میں قیام اللیل اور تراویح سے اپنے راتوں کو آباد کر رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن انہیں سوائے شب بیداری کے کچھ نہیں ملے گا۔ کیونکہ جو مقصد ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ ایمان کے خاطر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، یعنی اس کے دل کے اندر یہ جذبہ ہے، اس کے دل کے اندر یہ جذبہ ہے، اس کا دل اسے اس بات پر آمادہ کر رہا ہے کہ ہم برائیوں کو چھوڑ کر برائیوں سے بچنے کے لیے ہم رمضان کے روزوں کو رکھ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دونوں چیزوں کو دل سے جوڑا، دونوں چیزوں کو دل کے عمل سے جوڑا، ایمان کا تعلق بھی ظاہر سے زیادہ باطن میں، اور اسی طرح ثواب کی نیت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ اسی لیے بزرگوں اور دوستوں، رمضان یہ موقع ہے، رمضان یہ موقع ہے اور یہ چیلنج بھی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ جو آدمی منبر کے زینے سے ایسے آدمی کی ہلاکت کے لیے آپ نے آمین کہا تھا کہ جو آدمی ماہ رمضان کے آنے کے بعد بھی اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سید الملائکہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ رغم عنف عمرین، وہ آدمی خاک آلود ہو، خائب و خاسر ہو، ناکام و نامراد ہو کہ رمضان بھی اسے ملا۔ رغم عنف عمرین من ادرک رمضان فلم یغفر، کہ اس آدمی سے بڑا بدبخت، ناکام و نامراد کوئی نہیں ہو سکتا کہ رمضان بھی ملتا ہے اسے، اس کے بعد بھی اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، اس کے بعد بھی اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ کل آمین، جبرائیل نے کہا کہ اے نبی آپ بھی آمین کہیے اس بد دعا پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ فقلت آمین، میں نے ایسے آدمی کی ہلاکت پر میں نے آمین کہا کہ جو آدمی رمضان کے ملنے کے بعد بھی اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ تو یہ رمضان موقع ہے کہ ہم اپنے دلوں کو اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اس کے شاعر کے لیے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے اپنے دل میں جگہ بنائیں، کیونکہ دلوں کے اعمال یہ اللہ رب العزت والجلال کے یہاں بہت زیادہ محبوب ہے۔ ظاہر پر تو ہم بہت توجہ دیتے ہیں، لیکن اگر دل میں فساد ہے تو یہ رمضان کیا، زندگی میں ہزاروں رمضان آتے رہیں گے، لیکن رمضان کے جانے کے بعد جو دلوں کا مرض ہے وہ دوبارہ ظاہر ہو جائے گا، دلوں کا جو مرض ہے وہ دوبارہ ظاہر ہو جائے گا۔ اس لیے دلوں کا علاج کیجئے، یہ سوچئے کہ اس دل میں کیا خرابی ہے کہ بار بار دلوں سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، بار بار دل ہمیں برائیوں کی طرف راغب کرتا ہے، بار بار ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ برائی کا یہ راستہ یہ بڑا بہترین راستہ، اس راستے پر چل نکلو۔ اس سے پہلے اپنے دل کی اصلاح کیجیے، اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ دلوں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ دلوں میں جتنی برائی ہم پال کے رکھیں، ان برائیوں کو سب سے پہلے ہم نکال باہر کریں، کیونکہ ہم بہت دعائیں کر رہے ہیں اور اللہ کی توفیق سے ہم بہت عبادتوں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، لیکن یہ وعید ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ تعرض الاعمال کل یوم الاثنین والخمیس، ہر خمیس، جمعرات اور سوموار کے دن اللہ کے سامنے اعمال پیش کیا جاتا ہے، فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، تو اللہ رب العزت والجلال مشرک کے علاوہ ہر موحد کو معاف کر دیتا ہے۔
इल्ला रजुलन कानत बैनहु व बैन अखीहि शहना, सिवाय उस आदमी के कि उसके और उसके भाई के दरमियान इख्तिलाफ है, उसका लोगों से, उसके अइज़्ज़ा और क़रबा से इख्तिलाफ है, दिलों में मर्ज़ पाल कर जिंदगी गुजार रहा है, दिलों में अदावत है, दूरी है एक दूसरे से, और वो उम्मीद कर रहा है कि उसकी दुआएं अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल के यहाँ शर्फ़ क़बूलियत तक पहुंचेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल कहता है अंज़िरू हादैनी हत्ता यस्तलिया, अंज़िरू हादैनी हत्ता यस्तलिया, दोनों को मोहलत दो, दोनों को मोहलत दो, शायद के दोनों सुधर जाएं, दोनों को मोहलत दो, शायद के दोनों इस्लाह कर लें, दोनों मुसालिहत कर लें। तो अगर दिलों की बीमारी का इलाज नहीं किया तो ऐसे दिल में जिस दिल में पलीदगी, जिस दिल में गंदगी है, उस दिल में कैसे अल्लाह का तकवा और उसका खौफ कैसे पैदा हो सकता है? जिस दिल में हमने बुराइयों को पाल के रखा है, मर्जों को नासूर बना के रखा है, उस दिल में अल्लाह का खौफ और तकवा कैसे पैदा हो सकता है? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया था कि तकवा क्या है, तो उन्होंने कहा था कि अल खौफ मिनल जलील, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल का खौफ ये दिलों में पैदा हो जाए, वल अमल बित्तंजील, कुरान के जो अहकाम है उस पर अमल करने का जज्बा पैदा हो जाए, वल इस्तिदादु लियौमिल वहील, आखिरत का खौफ इंसान के अंदर पैदा हो जाए, वल रिज़ा बिल कलील, और जो भी हलाल रास्ते से जो भी उसे मिल रहा है उस पर वो राज़ी बरिज़ा होकर जिंदगी गुजारे, यही तकवा है। उसके दिल के अंदर ऐसा मलका पैदा हो जाए कि उसके बाद वो बुराइयों से बचे, क्योंकि आदमी इस महीने के अंदर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसीलिए कहा कि ये रोजा ये ढाल है, अस्सौमु जुन्नतुन यस्तजिन्नु बिहल अब्दु मिनन नार, ये रोजा ये ढाल है जिससे बंदा जहन्नम की आग से अपनी हिफाजत करता है, जहन्नम की आग से अपनी हिफाजत करता है। और इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी हदीस के अगले टुकड़े में फरमाया कि इज़ा काना यौमु सौमि अहदिकुम फला यरफुस वला यफसुक वला यजहल, कि जब तुम में से कोई आदमी रोजा हो तो वो बेहुदा गोई ना करे, गलत उल्टी सीधी बातें ना करे, उसके अलावा दूसरों को गाली ना दे, और अगर कोई उसे गाली दे तो वो ये कहे कि इन्नी साइम, मैं रोजा हूं। ये इंसान की तरबियत करता है, ये रोजा ये इंसान की तरबियत करता है। और इसीलिए आप गौर कीजिए कुरान की, ये कुरान का महीना है, कुरान को पढ़िए और गौर कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने पूरी रमजान की रोजों की आयात को नाजिल किया। रमजान की आयात के तज़किरे के बाद दुआ का जिक्र किया गया, दुआ के बाद एक आयत नाजिल फरमाई अल्लाह ने, और जो कुरान में दर्ज है कि वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। क्या कभी आपके ज़हन में ये सवाल है कि रमजान के रोजों के बाद, दुआ के बाद, ये माल का तज़किरा कहां से आ गया? माल का तज़किरा कहां से आ गया? अल्लाह ने फरमाया कि वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। इब्न आशूर ने अपनी तफसीर में, इमाम कुर्तुबी ने अपनी तफसीर में दोनों आयत के दरमियान राब्ता और ज़ब्त जिक्र करते हुए बड़ी अनोखी बात कही। कहा कि रमजान की आयात के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने यह आयत जिक्र की कि वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि मुसलमानों अपने भाइयों का माल नाहक तरीके से मत खाओ। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ये कहना चाह रहा है कि जब एक मुसलमान रमजान के दिनों में जायज और मुबाह चीजों को तर्क कर सकता है अल्लाह की रजा के लिए, तो वो कैसे रमजान के गुजरने के बाद हराम खोरी पर आमादा हो जाए, दूसरों के हुकूक को हड़प करने लगे। माल कहां से आ रहा है, उसके आने का रास्ता जायज और हलाल है या नाजायज है, वो इसकी तमीज को तर्क कर दे। एक मुसलमान और सही मानों में रोजा का रखने वाला वो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि रमजान की आयत के बाद कि वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, तो ये रमजान का ये महीना, ये मौका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने खुद हदीस कुदसी के अंदर, चूंकि दिल का ये मामला था, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने इसका सवाब अपने ऊपर लिया। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रमजान का हर अमल जो होता है, कुल्लु अमल इब्नु आदम युदाफ अल हसनतु बिअशरि अमसालिहा इला 700 ज़िअफ, कि हर अमल जो है उसका एक अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने ज़ाब्ता बना दिया है कि 10 गुना से लेकर 700 गुना तक सवाब दिया जाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ये फरमाता है इल्ला सौम, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा वजल इल्ला सौम फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही, सिवाय रोजे के, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल फरमाता है कि सिवाय रोजा, क्योंकि रोजा मेरे लिए बंदा रखता है, रोजा मेरे लिए रखता है। रोजा का ताल्लुक दिल से। आपने लोगों से कह दिया कि मैं रोजा हूं, अब कोई आपके दिल को टटोलने वाला नहीं है, आपके तन्हाई को नहीं झांकने वाला है कि आप रोजे से हैं या नहीं। ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। तो जब इसका ताल्लुक दिल से था तो अल्लाह ने कहा कि इल्ला सौम,
سوائے روزہ فإنہ لی وأنا أجزی بھی، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کیا دوں گا؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. جب بندہ روزے کی حالت میں صبر کا پیکر ہوتا ہے، برائیوں سے بھی بچتا ہے، لوگوں کے بد کلامیوں سے بھی بچتا ہے، تو اللہ رب العزت والجلال نے کہا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ رب العزت والجلال صابرین کو بے حساب اجر دے گا. تو الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ روزہ اور یہ قرآن یہ قیامت کے دن انسان کے لیے سفارشی ہے. اس لیے کوئی بندہ بغیر شرعی عذر کے روزہ کو قطعاً ترک نہ کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے خواب آیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ دو آدمی مجھے لے کر جا رہے ہیں، میں ان کے ساتھ جاتا ہوں. اس کے بعد ایک بڑا دشوار گزار بڑا مشکل پہاڑی راستہ ہوتا ہے، کہتے ہیں مجھ سے کہ چڑھ جاؤ اس پر. میں کہتا ہوں کہ میں اس پر چڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا. کہتے ہیں وہ دونوں آدمی کہ آپ چڑھیے، ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے. کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں چڑھتا ہوں تو میں بڑی خوفناک اور بھیانک قسم کی میں آواز سنتا ہوں. میں ان دونوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جہنمیوں کی آہو بکا ہے، یہ جہنمیوں کی آواز ہے، یہ جہنمیوں کا رونا اور چلانا ہے. اس کے بعد ذرا اور میں آگے بڑھتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ذرا اور میں آگے بڑھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے، ان کی باچھیں کٹی ہوئی ہے، خون بہ رہا ہے. میں نے پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہتے ہیں میں ڈر گیا. اس کے بعد میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افطار کر لیتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افطار کر لیتے تھے. علامہ البانی نے جہاں اس حدیث کو ذکر کیا، اس کی تصحیح اور اس کو صحیح کہنے کے بعد خود علامہ البانی رحمہ اللہ اس پر تعلیق چڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ حال اس بندے کا ہے جو آدمی رمضان کے روزوں کو پہلے افطار کر دیتا ہے، پہلے کھول دیتا ہے. تو ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ جو آدمی بغیر شرعی عذر کے روزہ کو چھوڑتا ہے، قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوگا. ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمیں خلوص و للہیت کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما. بار الہ صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں پورا رمضان نصیب فرما، امن و امان کے ساتھ پورا رمضان گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما. بار الہ ہم میں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار فرما دے. بار الہ ہم میں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو برسر روزگار ہیں تو ان کے رزق میں ترقی نصیب فرما. بار الہ جو کسی بھی طرح کی بیماری سے جوجھ رہے تو اپنے فضل و کرم سے ان کے لیے شفا یابی کا راستہ پیدا کر دے. جو بیمار ہیں تو انہیں شفا کامل عاجل نصیب فرما، اور جو اس دنیا سے چلے گئے بار الہ تو کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرما. اور جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ اس دنیا سے جاتے وقت ہمارا آخری کلمہ اس زبان سے نکلنے والا تیرا کلمہ ہو، کلمہ توحید ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والداعي إلى رضوانه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم احمي حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم انصر أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة. اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام واجعلنا هداة مهتدين
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر.